السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ نون کے اوپر ہم کریں گے اخفا، ٹھیک ہے۔ وَأَنذِرْ اور ڈراؤ، بھی سے ہی اس سے الذین ان لوگوں کو یخافون جو خوف رکھتے ہیں، جو یخافون خوف میں سے ہے نا، جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف ربہم اپنے، لیسا نہیں ہے لہم لا لیے ہم ان کے، من سے دونی علاوہ ہی اس کے، ولیج کوئی دوست، اب عربی پڑھیں گے، ولی ولا کوئی مددگار، اور نہ شفیع اللہم شفیع کوئی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ وہ سب ڈر جائیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اللہ اپنے نبی سے اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے، نبی کو خطاب کر رہا ہے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ اور آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈر رکھتے ہیں، اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے یا اپنے رب کے پاس وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ ایسی حالت میں کیسے اکٹھے کیے جائیں گے؟ ایسی حالت میں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی ان کا وہاں مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، کوئی شفیع ہوگا، اور اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں، انہیں ڈرائیے اس امید پر کہ وہ لعلہم یتقون کہ وہ ڈر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ یہ انذار کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو، اس انذار کا، اس ڈرانے کا فائدہ ایسے لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو ڈرنے والے ہوں، جن کو پتہ ہو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، ورنہ جو موت کے بعد اور حشر و نشر کے بعد، یعنی حشر و نشر کیا ہوگا، موت کے بعد کیا ہوگا، جن کو پتہ ہی نہیں، جن کا یقین ہی نہیں، وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہتے ہیں۔ آج بھی ہم میں سے جس کا صحیح مرنے پر یقین نہیں ہوگا، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور جس کو یقین ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے، ایک ایک لمحے کا میں نے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، وہ پھر ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مومنین بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، جبکہ مشرکین، اہل کتاب، کفار، ان سب کا یہی حال ہے۔ اور مومنوں کے لیے تو اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ مومنوں کو ڈر نہیں ہوگا مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ انہیں یقین ہے۔
کہ ساری زندگی قدم پھونک پھونک کر رکھا، کھایا تو رزق حلال، پہنا تو رزق حلال، اور گھر کے اندر رزق استعمال کیا تو رزق حلال، اور ہر قدم پہ کہ میرا رب ناراض نہ ہو، ہر قدم پہ کہ میرے رسول کی نافرمانی نہ ہو، انہیں ڈر اور خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہم نے کئی بار قرآن پاک میں پڑھا۔ اور ایمان والوں کی سفارش نیک لوگ کریں گے۔ شفاعت کی نفی کن کے لیے ہے؟ اہل کفر و شرک کے لیے ہے۔ اہل کفر و شرک کا کوئی اللہ کے پاس سفارشی نہیں ہوگا، اور موحد بندے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی خود بھی سفارش کریں گے ان کی، مومنین بھی ایک دوسرے کی کریں گے، کہیں حافظ قرآن کریں گے، کہیں عالم دین کریں گے، اور کہیں ہماری پڑھی ہوئی جہاں ہم نے نماز پڑھی ہوگی وہ جگہ ہمارے لیے سفارش کرے گی۔ جو آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا ہے، قرآن کہیں سفارشی بن کے آ جائے گا، کہیں روزہ سفارشی بن کے آ جائے گا، کہیں جس بندے کو آپ نے کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ دیا وہ آپ کے لیے سفارشی بن کے آ جائے گا۔ آگے دیکھیے، ولا اور نہ تطرد الذین، آپ دور کریں ان لوگوں کو، تطرد الذین، تطردی یعنی آپ نہ رد کریں ان لوگوں کو، آپ نہ پیچھے ہٹائیں ان لوگوں کو، کن کو؟ یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام کو، یریدون، وہ سب چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، اس کا چہرہ، مطلب اس کی رضا، اس کی خوشنودی، ما علیک، نہیں ہے آپ پر، من سے، حسابی، حساب، ہم ان کے، اب عربی پڑھیں گے، من حسابہم من شیء، من شیء، کوئی چیز۔ آگے دیکھیے، وما، اور نہ ہی، من حسابک، آپ کے حساب سے، علیہم، ان پر، من شیء، کوئی چیز، علیہم من شیء، فتطردہم، آپ انہیں دور کر دیں، فتکون، تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ ایسے لوگوں کو دور نہ ہٹائیے، پیچھے نہ کیجیے، جو اپنے رب کو صبح و شام اس کی رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ آپ کے حساب، یعنی ان کے حساب میں سے آپ پر کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں ہوگا۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ ان کو اپنے سے دور ہٹائیں گے، کن کو؟ جو اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے پکارتے ہیں، تو آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ظالم کا مطلب بے انصاف، بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہاں تعریف کی گئی ہے، حوصلہ دیا گیا ہے، تسلی دی گئی ہے، حوصلے بلند کیے گئے ہیں، کن کے؟ جو بے سہارا تو ہیں، غریب تو ہیں، لیکن جو بڑے اخلاص سے دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہاں میرے رب کی نظر کن پر پڑی؟ غریب، بے سہارا، لیکن اس کے باوجود اللہ کو پکارنے والے، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ مشرکین کے استان یا مطالبے سے کہ اے محمد تمہارے ارد گرد تو غرباء اور فقراء ہی کا ہجوم رہتا ہے، وہ کہاں کرتے تھے نا، آپ کے اردا گرد کون لوگ رہتے ہیں؟ غریب لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ۔ تو ہم جب ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، لہٰذا آپ نشستیں قائم کر دیں، الگ الگ جگہ بنا لیں، جب ہم بیٹھے ہوں تو یہ نہ، جب یہ بیٹھے ہوں تو ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے سے دور نہ کرنا، انہیں اپنے سے دور نہ کرنا۔ یہ سرداران قریش، یہ بڑے بڑے ٹھاٹھ باٹھ والے، اپنے آپ کو لینڈ لارڈ سمجھنے والے،
یہ بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، نہیں تو نہ صحیح، جو بیٹھے ہیں انہیں نہیں آپ اٹھا سکتے۔ یہ مینرز کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو اٹھا دینا، آپ چلے جائیں، میں نے کسی اور کو بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ بالخصوص جب کہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں، اور آپ کے متعلق اور ان کا آپ کے متعلق نہیں ہوگا، آپ سے ان کے بارے میں اور ان سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو حساب نہیں ایک دوسرے کا دینا پڑے گا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ نبی کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ اس سے مقصد امت کو بھی سمجھانا ہے، کہا نبی کو گیا، اس میں سمجھایا امت کو بھی گیا ہے کہ بے وسائل مومن، بے وسائل جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، مومن موحد لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا، ان کو اپنے قریب نہ بٹھانا، ان سے تعلقات نہ رکھنا، یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہی کیوں نہ ہو۔ اہل ایمان کو اہل ایمان سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح فَتَنَّا، ہم نے آزمایا، بَعْدَهُمْ، ان کے بعد کو، بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا، بعض کو بعض سے، لیقولو، تاکہ وہ سب کہیں، اَهَؤُلَاءِ، کیا یہی ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ، آ کا مطلب ہے کیا؟ کیا لیسا نہیں، اللہ الیس اللہ نہیں ہے اللہ، بعالم، خوب جاننے والا، بالشاکرین، سب شکر کرنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ، اور اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض سے، تاکہ وہ کہیں کیا یہی ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان میں سے، یعنی ہم میں سے، کیا یہی اللہ کو پسند آئیں؟ الیس اللہ بعالم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جب آئیں گے آپ کے پاس وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بِآیاتِنَا، ہماری آیات پر، فَقُلْ، تو کہو، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، کاتب، لازم کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسہ الرحمہ، اپنے آپ پر رحمت کو، انہو، کہ یقینی بات ہے، من، جو عمل کرے، منکم، تم میں سے، سوءً، برا، بجہالت، جہالت سے، ثم، پھر، تابہ، وہ توبہ کرے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فإنہ، تو بے شک، غفور الرحیم، وہ خوب بخشنے والا، مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو۔ کیا کہہ دیجئے انہیں؟ تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہو، من عمل منکم سوءًا بجہالہ، یہ یقینی بات ہے کہ جو تم میں سے برا عمل نادانی کی حالت میں کر لے، جہالت کا مطلب نادانی میں، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، اور توبہ کرنے کے بعد کیا کرے، اور اصلاح کر لے، تو بے شک وہ خوب بخشنے والا، مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ خوب بخشنے والا، مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیے کیا فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں جو اللہ کی ہماری آیات پر جو ایمان رکھتے ہیں، تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو انہیں کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ انہیں کیا کہو؟ تم پر، یعنی ان پر سلام کر کے یا ان کے سلام کا جواب دے کر ان کی تکریم اور قدر افزائی کریں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ ان کو سلام کریں، یا جب وہ آپ کو آ کے سلام کریں تو آپ ان کا سلام کا جواب دے کے ان کی تکریم کریں۔ اب یہاں دیکھیے، اگر کوئی آیا ہمارے پاس، اس نے سلام کہا اور ہم اگر جواب نہیں دیتے
وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں دیا، اس کا مطلب یا تو ناراض ہیں یا میرا آنا پسند نہیں کرتے، ایسا ہی ہے، آپ یہی سمجھو گے۔ یا آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم سارے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک آ جائے اور وہ آ کے کسی کو سلام نہ کرے، تو بیٹھنے والے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے سلام نہیں بلایا، شاید یہ ہمیں سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایسا بھی ہے جو تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو جلدی سلام نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ادب آداب میں سے ہے یہ کہا امت کو جا رہا ہے، کہا نبی کو جا رہا ہے، سمجھایا امت کو جا رہا ہے۔ آپ کہیں جائیں تو آپ سلام کریں، آپ کو کوئی سلام کرے تو خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ اور اگر کسی نے روٹھے سے منہ سے کہا السلام علیکم، پتہ چل جاتا ہے فوری کہ کتنے، جس سے جتنا آپ خوش ہوں گے اتنا ہی محبت اور پیار سے آپ کے زبان سے سلام نکلے گا، جس سے آپ جتنا خوش ہوں گے اتنا ہی محبت اور پیار سے، اسمائل فیس سے آپ کے منہ سے سلام کا جواب نکلے گا۔ کبھی اندازہ لگا لیجئے گا گھروں میں جن سے ہم نہیں بولتے، ان کو کبھی گزرتے ہوئے سلام کرنا پڑ جائے تو کیسے کرتے ہیں، آواز ہی چینج ہوتی ہے اس ٹائم، ہوتا ہے ایسا، سارے ہی کانے نے تھے، ہم سارے ہی ایسے کر جاتے ہیں، جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں ہم سیدھے منہ سے سلام نہیں کرتے، کر لیں تو آواز ہی چینج ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ ایسے نہیں، سلام کریں یا سلام کا جواب دے کے آپ ان کی عزت کریں۔ اس کے بعد پھر جو بندہ معافی مانگ لیں، یعنی کیا ہے، جس نے ندانی کی حالت میں، جس نے کوئی برا کام کیا ندانی میں، جان بوجھ کر لا علمی کی حالت میں، تو اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ ہی نہیں کرنی، پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، بہتری کی طرف آنا ہے، چینج لانا ہے۔ اور ایک اور بات، کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ پڑھا ہے ہم نے، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا، یعنی انہیں یہ بھی خوشخبری دیجئے سلام کریں یا سلام کا جواب دیں، اور انہیں یہ بھی خوشخبری دیں کہ تفضل اور احسان کے طور پر اللہ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو زندگی ہے شکر گزاری کے ساتھ کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ فضل اور احسان، اور آخرت میں بھی۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیقی کائنات سے فارغ ہو کے، پوری کائنات کی تخلیق کر کے فارغ ہو گیا، تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ، بامحاورہ ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، پتہ چل جائے کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے، اور ایمان والے مجرموں کا راستہ واضح ہونے پر مجرموں کے راستے پر چلتے نہیں ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایمان والوں کا راستہ ہے اور یہ مجرموں کا راستہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان والے، عمل کرنے والیاں، اور ہمیں ایسے مسلمان بنا دے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اسلامک اور ایتھنٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔